اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیریز کا یہ دوسرا پروگرام ہے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور اور معزز قبیلہ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا نام عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ تھا۔ یہ خاندان مکہ میں اپنی غیرت، حمیت اور انصاف پسندی کے لیے جانا جاتا تھا۔ بنو عدی کو مکہ میں فیصلہ اور صلح کے کام سونپے جاتے تھے۔ حضرت عمر کا خاندان کمزوروں کا ساتھ دینے میں معروف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کے اندر انصاف کا جذبہ پہلے سے موجود تھا۔ یہی خاندانی پس منظر آگے چل کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شخصیت کی بنیاد بنا۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل سخت مزاج انسان تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا مضبوط، خوددار اور کسی کا محتاج نہ ہو۔ حضرت عمر کو کم عمری میں اونٹ چلانے پر لگا دیا گیا۔ سخت دھوپ، پیاس اور تھکن میں کام کرنا پڑتا۔ ذرا سی کوتاہی پر ڈانٹ اور سزا ملتی۔ اسی سخت تربیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مضبوط اعصاب اور فولادی ارادے والا انسان بنا دیا۔ جوانی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت سیکھی، سفر کیے، مختلف قبائل سے تعلقات بنائے۔ وہ کام چور نہیں تھے بلکہ محنت کو عزت سمجھتے تھے۔ اپنی محنت پہ فخر کرتے، کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتے، خود کما کر کھانا ان کی عادت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عیش و آرام نہیں، محنت کی زندگی پسند تھی۔ آپ لمبے قد کے، چوڑے کندھے، مضبوط بازو، چہرے پر جلال، اور عربوں میں کہا جاتا تھا کہ عمر جہاں کھڑا ہو جائے دوسرا ہٹ جاتا ہے۔ کشتی میں مشہور، گھڑ سواری میں ماہر، تلوار چلانے میں ماہر۔ تو حضرت عمر صرف طاقتور نہیں، روبدار بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے دور کے اس عرب معاشرے میں پلے بڑھے جہاں غیرت، حمیت اور قبائلی وفاداری انسان کی پہچان سمجھی جاتی تھی۔ ان کے نزدیک عزت سب سے بڑی دولت تھی اور بے عزتی موت سے بدتر۔ وہ اپنے قبیلے کی توہین برداشت نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی قریش یا بنو عدی کی شان کے خلاف بات کرتا تو حضرت عمر کا خون کھول اٹھتا۔ ان کی غیرت صرف زبان تک محدود نہیں تھی بلکہ عمل میں بھی نظر آتی تھی۔ وہ کمزوری کو ناپسند کرتے، بزدلی سے نفرت کرتے اور بہادری کو مردانگی کی علامت سمجھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مظلوم کا ساتھ دیتے، لیکن جاہلیت کے تصور کے مطابق طاقت کے زور پر۔ قبائلی نظام میں خاندان اور قبیلہ سب کچھ ہوتا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نظام کے پکے حامی تھے۔ ان کے نزدیک قبیلے کی عزت، آباء و اجداد کی روایات اور موروثی دین کی حفاظت فرض تھی۔ یہی اہمیت جاہلیہ تھی جس نے انہیں ابتداء میں اسلام کے خلاف کھڑا کیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اسلام قریش کے اتحاد، روایات اور برتری کو توڑ رہا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی غیرت، یہی اہمیت اور یہی قبائلی وفاداری بعد میں اسلام کے لیے سب سے مضبوط ڈھال بن گئی۔ اسلام نے ان کے اندر کی اس آگ کو بجھایا نہیں بلکہ صحیح سمت دے دی، اور وہی عمر جو قبیلے کے لیے لڑتا تھا بعد میں اللہ کے دین کے لیے ڈٹ گیا۔ حضرت عمر صرف طاقت اور غیرت مند ہی نہیں تھے بلکہ قریش کے نزدیک ایک سمجھدار اور معاملہ فہم اور باوقار شخصیت بھی تھے۔ اس لیے انہیں قریش کا سفیر مقرر کیا جاتا تھا۔ سفارت کا منصب ہر کسی کو نہیں دیا جاتا بلکہ وہی شخص اس کے لیے منتخب ہوتا تھا جو عقل مند ہو، بات سمجھتا ہو، بات منوا سکتا ہو اور جس پر لوگ اعتماد کرتے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبائل کے درمیان جھگڑوں میں فیصلہ کروانے بھیجے جاتے، دوسرے قبیلوں کے سرداروں سے گفتگو کرتے اور قریش کا موقف مضبوط انداز میں پیش کرتے۔ ان کی گفتگو میں جلال بھی ہوتا تھا اور وزن بھی، اسی لیے سامنے والا قبیلہ ان کی بات کو سنجیدگی سے لیتا تھا۔ قریش جانتے تھے کہ عمر نہ کمزور ہیں، نہ ڈرنے والے اور نہ بات گھمانے والے، بلکہ صاف، دو ٹوک اور حق بات کہنے والے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مکے کے بڑے بڑے سردار بھی ان کی رائے کو اہمیت دیتے تھے، اور یہ مقام انہیں یوں ہی نہیں ملا تھا بلکہ ان کی ذہانت، مضبوط کردار اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا اعتراف تھا۔ یہی سفارتی تجربہ آگے چل کر خلافت میں ان کے عظیم انتظامی فیصلوں کی بنیاد بنا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عام آدمی نہیں تھے۔
بلکہ قریش کی نمایاں شخصیت تھے۔ آپ جس دور میں جوان ہوئے وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، ایک ایسا معاشرہ جہاں حق اور باطل کی پہچان دھندلا چکی تھی۔ اس ماحول میں شراب اہم تھی، جوا کھیلا جاتا تھا، بتوں کے آگے سر جھکائے جاتے تھے اور اخلاقی قدریں کمزور ہو چکی تھی۔ عورت کو حقیر سمجھا جاتا، بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا اور کمزور کو دبانا طاقت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قبائلی تعصب اس قدر شدید تھا کہ حق صرف وہی مانا جاتا جو قبیلے کے فائدے میں ہو، اور حضرت عمر بھی اسی فضا میں پلے بڑھے۔ اسی سماج کی سوچ نے ان کی شخصیت پر اثر ڈالا۔ سختی، جلال اور تیزی ان کے مزاج کا حصہ بن گئی، کیونکہ وہ ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں نرمی کو کمزوری سمجھا جاتا تھا، ظلم پر آواز اٹھانے کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ طاقت ہی قانون تھی۔ اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطرتاً سخت تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاہلیت کے ماحول نے ان کی فطرت پر پردہ ڈال دیا تھا۔ بعد میں جب اسلام آیا تو اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے وہ تمام اندھیرے چھٹ گئے اور وہی شخص عدل و انصاف کی زندہ تصویر بن گیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جیسا بھی ہو، ماحول اس پر گہرا اثر ڈالتا ہے، اور جب ماحول بدلتا ہے تو انسان بھی بدل جاتا ہے۔ حضرت عمر کی اسلام سے دشمنی محض ضد یا ہٹ دھرمی نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے قبائلی حمیت اور روسی روایات کی حفاظت اور قریش کے نظام کو بچانے کا جذبہ کار فرما تھا۔ وہ یہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا دین پیش کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد کے طریقے کو غلط قرار دیتا ہے، بتوں کی نفی کرتا ہے، غلام اور آقا، امیر اور غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر کے نزدیک یہ سب قریش کی برتری، ان کی عزت اور ان کے معاشرتی نظام کے لیے خطرہ تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ اسلام مکہ کی وحدت کو توڑ دے گا، قبائل کو آپس میں لڑا دے گا اور قریش کی قیادت کمزور ہو جائے گی۔ اسی سوچ کی وجہ سے وہ اسلام کو ایک فتنہ سمجھتے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنا اپنا فرض خیال کرتے تھے۔ ان کی نیت میں بگاڑ نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے انداز میں حق کا دفاع کر رہے تھے، مگر چونکہ حق کی پہچان غلط تھی اس لیے راستہ بھی غلط ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر سختی کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے اور اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہو جاتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دشمن نہیں تھے، وہ اپنے قبیلے اور اپنے دین کے وفادار سپاہی تھے۔ جب انہیں اصل حق ملا تو وہی عمر اسلام کے لیے سب سے مضبوط محافظ بن گئے۔ حضرت عمر جب اسلام کے مخالف تھے تو اس مخالفت کو صرف زبان تک محدود نہیں رکھتے تھے، بلکہ عمل میں بھی سختی اختیار کرتے تھے، خاص طور پر ان مسلمانوں کے ساتھ جو کمزور، غلام یا بے سہارا تھے۔ جاہلیت کے تصور حق کے مطابق وہ سمجھتے تھے کہ اسلام ایک فتنہ ہے جسے دبانا ضروری ہے، اس لیے وہ نو مسلموں کو مار کر، ڈانٹ کر، ڈرا دھمکا کر اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ غلام مسلمانوں پر سختی کرتے، انہیں گرمی میں کھڑا رکھتے، کوڑے مارتے اور کہتے جب تک تم اپنے نئے دین سے باز نہیں آؤ گے میں باز نہیں آؤں گا۔ ان کی طبیعت کی تیزی اور جلال اس وقت کھل کر سامنے آتا کیونکہ وہ اسے قریش کی عزت اور نظام کی حفاظت سمجھتے تھے، مگر یہ سب کچھ ان کی فطرت کی صفاکی نہیں تھی، بلکہ جاہلیت کی اندھی غیرت اور غلط تصور وفاداری کا نتیجہ تھا۔ دل کے اندر وہ سچائی کے متلاشی تھے، مگر چونکہ حق کی پہچان درست نہیں تھی اس لیے ان کا جوش غلط رخ پر چل پڑا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کا نور ان کے دل میں داخل ہوا تو وہی ہاتھ جو کبھی سختی کرتے تھے بعد میں مظلوموں کی ڈھال بن گئے۔ یہ تبدیلی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے برے نہیں تھے، بلکہ غلط سمت میں کھڑے ایک عظیم انسان تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ لمحہ جو بظاہر انتہائی سنگین اور خوفناک نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں یہی لمحہ ان کی ہدایت کا دروازہ بننے والا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام مکہ میں پھیل رہا ہے اور قریش کی بات کمزور ہو رہی ہے اور لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچے چلے جا رہے ہیں، تو ان کی قبائلی حمیت جوش میں آ گئی۔ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر اس ایک شخص کو ختم کر دیا جائے تو یہ فتنہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی سوچ کے تحت وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے، چہرے پر جلال، آنکھوں میں غصہ اور دل میں ایک ہی ارادہ، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے۔ راستے میں ان کی تیزی، قدموں کی آواز اور چہرے کی سختی دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو جاتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر جب کسی ارادے سے نکلتا ہے تو اسے پورا کر کے ہی لوٹتا ہے، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں روکا اور کہا، اے عمر، پہلے اپنے گھر کی خبر لو،
تمہارے بہن اور بہنوئی اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر کے قدم رک گئے، رخ بدل گیا اور وہ غصے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں تقدیر نے کروٹ لی، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں دشمنی کا سفر ہدایت میں بدلنے والا تھا۔ بظاہر یہ قتل کا ارادہ تھا، مگر حقیقت میں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی ہدایت کی تمہید تھی۔ اگرچہ اسلام سے پہلے حضرت عمر سخت مزاج تھے، غصے والے اور مسلمانوں پر سختی کرنے والے تھے، لیکن ان کے دل میں چند ایسے بنیادی جذبات پہلے سے موجود تھے جو بعد میں اسلام کے لیے سب سے بڑی طاقت بنے۔ ان میں سب سے اہم تھا انصاف کی تلاش۔ وہ حق اور باطل کی پہچان کرنے کے خواہاں تھے، چاہے وہ اپنے قبیلے کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ساتھ ہی ان کے اندر غیرت اور حمیت کی جھلک بھی تھی جو انہیں ضعیف اور مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے پر آمادہ کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیرانہ اور مضبوط شخصیت کا یہ پہلو اس بات کی دلیل تھا کہ ان میں چھپی صلاحیتیں صرف غلط سمت میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسلام نے ان خوبیوں کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں صحیح راستے پر ڈال دی، اور وہی طاقت، غیرت اور عدل بعد میں دین اسلام کی سب سے بڑی حفاظت بن گئی۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر موجود خوبیوں کا اثر ہمیشہ موجود رہتا ہے، بس صحیح رہنمائی کا انتظار ہوتا ہے۔ اسلام سے پہلے حضرت عمر کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان کی فطرت میں صلاحیتیں چھپی ہوتی ہیں، لیکن ماحول اور سوچ ان کے استعمال کو غلط یا درست سمت میں لے جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتدا میں سختی اور مخالفت کے راستے پر تھے، مگر اللہ کی رہنمائی نے ان کے دل کو بدل دیا، اور وہی ہاتھ جو کبھی مسلمانوں پر سختی کرتے تھے بعد میں مظلوموں کی ڈھال بن گئے، اور وہی زبان جو کبھی مخالفت کرتی تھی اسلام کی عظیم تبلیغ کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ جسے چاہے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے، اور حضرت عمر اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کے لیے ایک سوال ہے، اس کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی ہم حضرت عمر کے قبول اسلام کا عمران افروز واقعہ بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔